قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه او كما قال سيدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اللہ نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی، سب سے بہتر دل میرے مصطفیٰ کا اللہ نے چن لیا اور چن کر رسول بنا کے دنیا میں بھیج دیا۔ فرمایا اس کے بعد ان علاقوں میں یہی سب سے بڑی پریشانی، گفتگو کو تو پورا ہی کرنا ہے، اب چاہے بالکل مائک ہی بند ہو جائے تو غوث آدم کی سنت ادا کر لوں بغیر 70,000 کو نہ صحیح حضرت 7 لوگوں کو توجہ ہے نا، غور فرما رہے رسول کریم علیہ السلام کا دل سب سے بہتر پایا، اور اس کے بعد اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہتر پایا، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو ان کے دین کا سپاہی اور وزیر بنا دیا ہے جو ان کے دین کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کس نے بتایا؟ کہ آقا آپ ہی نے تو کہا تھا رات میں ایسے وقت میں ہجرت کروں گا جب تمہیں خبر نہیں ہوگی۔ سرکار میں نے اپنے دل سے سمجھ لیا تھا کہ آپ کی ہجرت دن میں نہیں رات میں ہوگی، اس لیے کہ دن میں سب کو خبر ہوتی ہے، رات میں سب بے خبر ہوا کرتے ہیں، اس لیے آقا کریم اس دن سے ابو بکر نے اپنے گھر پہ سونا چھوڑ دیا ہے، ہر دن آپ کے دروازے پہ آ کر پوری رات گزار کے چلا جاتا ہوں، اس خیال میں نہ جانے کب میرے نبی ہجرت کے لیے کمرے سے باہر تشریف لے کر کے آ جائے۔ سبحان اللہ، یہ عشق اگر دل میں ہوگا، اب سن لیجئے ذرا، اللہ سلامت رکھے آپ کو، نیت المومنی خیر من عملہ، آپ جتنے نعرے لگانے والے تھے اللہ اس کا بھی ثواب عطا فرمائے۔ چونکہ وقت مختصر ہے اور نعرے میں نوک روک نہیں رہا ہوں، یہ نعرے تو ہماری جان ہے، انہی نعروں سے تو ہم نے میدان فتح کیے الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن میں وقت کو دیکھ کر کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ذرا گفتگو سن لیجئے گا، اگر یہی چیز ہمارے اندر پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ الرحمن پھر ہمارے گھروں کا ماحول کیا ہوگا؟ ہماری بچیاں بغیر پردے کے نہیں جائے گی، ہماری بچیوں کے اندر اسلامی شوق پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ جب ہم خود نیک ہوں گے سرکار کا عشق ہمارے دل میں ہوگا۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا اپنے بچوں کو اگر ادب سکھانا ہے، اپنے بچوں کے اندر کچھ پیدا کرنا ہے، تو آپ کے بچے جو چھوٹے ہے نا، ان کے ہاتھ میں موبائل دیکھ کر گیم نہ کھلائیے، بلکہ ان بچوں کو بچپن ہی سے سرکار علیہ السلام کا عشق سکھائیے۔ عشق کیسے سکھایا جائے گا؟ آپ کے بچوں کے کان سے بچپن ہی سے آواز ٹکرانا چاہیے، کون سی؟ حبیب خدا کا نظارہ دلوں والوں ان پہ نثارہ کروں میں، یہ آوازیں ان کے کان سے ٹکراتی رہے، تمہاری بچیوں کے کان سے یہ آواز ٹکرائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے واقعات ذکر کیجیے گا، آپ کو بتا رہا ہوں جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب ذمہ دار ہیں، اپنی اپنی بیویاں، اپنی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامی پردے کا ذوق عطا کیجیے گا، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ حضرت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ ہے، حضرت مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے معلوم کیا، ذرا یہ پیغام لے کر کے جائیے گا اور اپنی بچیوں کو بھی بتائیے گا، جو بچیاں یہاں بیٹھی ہے سن رہی ہے، ماں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہے سن رہی ہے، یہ اپنے پہلو میں اس بات کو پلو میں باندھ کر لے کر کے چلی جائے۔ ہمارے علاقے میں بولا جاتا ہے پلو میں باندھ لو، مراد یہ ہے کہ دل سے لگا کے لے کر کے جاؤ۔ اگر کالجز میں بچیاں جاتی ہے تو اسلامی طور طریقہ ہونا چاہیے، تمہاری بچیوں کے چہرے سے نقاب نہ ہٹا ہو بلکہ ان کے چہرے پر نقاب ڈلا ہو، تاکہ راستے سے گزرتی ہو تو پتہ چل جائے یہ کنیز فاطمہ آ رہی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ماننے والی آ رہی ہے۔ ارے ذرا کربلا کے منظر کو یاد کر لیجئے گا، حضرت امام حسین ہے، میدان کربلا ہے، یزیدی سامنے کھڑے ہیں، 22,000 کا لشکر ہے، لیکن پوچھو حضرت امام حسین سے، حسین یہ تو مقام ایسا ہے یہاں علی کی شجاعت کو بیان کیا جائے اس لیے کہ سامنے لڑنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن حضرت علی بات کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امام علی مقام بات کیا کر رہے ہیں؟ پہلے اپنا ریفرنس دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پہچانو، میں تمہارے اس نبی کا بیٹا ہوں جس کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوتے ہو۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ اپنی ماں کے پردے پر فخر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، رش کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہتے پہچانو مجھے، میں کون ہوں؟ کہا میں
اسی فاطمہ کا بیٹا ہوں جو کل قیامت کے دن 70,000 حوران جنت کے بیچ آئے گی، تب بھی اللہ فرمائے گا یا اہل الجمع لکشوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی الصراط، کہا جائے گا اہل محشر اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ پردہ کیا تھا فاطمہ نے، اس لیے کہ اپنے بالوں کو چھپایا تھا فاطمہ نے، اس لیے کہ اپنے بالوں کی سیاہی کو کسی کی نظر نہیں لگنے دی تھی۔ آج اللہ نے اسی کے پردے کا کس طریقے سے کر شرف عطا فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا ہے 70,000 حوران جنت کے بیچ، جن کی شکل بھی فاطمہ کی شکل ہے لیکن پھر بھی گزر رہی ہے، تو اللہ فرمائے گا اے اہل محشر اپنی نظروں کو نیچے کر لو، اس لیے کہ اب پلسراج سے میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ تمہاری ہماری مائیں ہیں، سرکار علیہ السلام کی ازواج، ہماری ماؤں کو کہا گیا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، ایمان والیوں کو کہا گیا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ قرآن کہتا ہے ایمان والیوں سے آپ فرما دے محبوب نظریں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ کالجز میں بھیج کر اپنی بیٹیوں کی زندگی کو تباہی میں ڈالنے والوں، یاد رکھنا آنے والا زمانہ کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ ہماری نسلیں ہیں، ان کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے۔ یہ مصطفیٰ کریم کی سچے عاشق ہونا چاہیے۔ حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں، صحابہ اکرام بھی موجود ہیں۔ میرے نبی نے سوال کیا ایو شیء خیر للنساء۔ سادات تو ویسی بھی سخاوتیں کرتے ہیں، کبھی مال سے سخاوت کرتے ہیں، کبھی وقت سے سخاوت کرتے ہیں۔ ایک طرف 5 منٹ کی باؤنڈیشن اور دوسری طرف سے سید صاحب کا حکم ہے کہ آپ ایک اور عنوان دیا ہے، جب بولوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا۔ وہ حضرت نے کہا میرا بھی وقت آپ بول دیجیے، حالانکہ سب وقت انہی کا ہی ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی، ذرا سنیے۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا ایو شیء خیر للنساء، اے میرے صحابہ بتاؤ عورتوں کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ اکرام فسکتوا، سب کے سب خاموش رہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں اٹھا فرجعت، اور میں اٹھ کر کے آ گیا اور آیا کس کے پاس؟ فاطمہ الزہرا کے پاس۔ فقلت لفاطمہ، میں نے فاطمہ سے پوچھا فاطمہ آج میرے نبی نے سوال کیا، کسی صحابی نے جواب نہیں دیا۔ کیا سوال کیا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث کو لیا ہے۔ کیا سوال کیا تھا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ابا جان نے کیا سوال کیا؟ حضرت علی کہتے میرے نبی نے پوچھا ایو شیء خیر للنساء۔ یہ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اگر کان تک ان کی آواز پہنچ رہی ہے تو سنے ذرا غور سے، تمہارے لیے بہتر کیا ہے؟ تمہارے لیے سنگار بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے فیشن والا لباس بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے بے پردگی بہتر نہیں ہے، تمہارے لیے جسم کو کھولنا بہتر نہیں ہے، بلکہ حضرت فاطمہ الزہرا سے اگر محبت کرتی ہو تو ان کی زبان سے آپ پیغام لے کر کے جائیے۔ آقا کریم نے سوال کیا، حضرت علی پوچھ رہے ہیں، نبی نے پوچھا ایو شیء خیر للنساء۔ حضرت فاطمہ سے کہا بتاؤ فاطمہ کون سی چیز عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے؟ تب فاطمہ الزہرا سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، رسول کریم علیہ السلام کی پاکیزہ بیوی نے، حسنین کی پاپا کی سرکار علیہ السلام کی پاکیزہ بیٹی نے، مولا کائنات کی پاکیزہ بیوی نے، حسنین کی ماں نے جواب دیا تھا اللہ یراہن الرجال، عورتوں کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد ان کو دیکھ پائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پردے کے ساتھ رہتی ہے تو سب سے بڑی نعمت ان کے لیے یہ ہوا کرتی حق ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے، دوسری بار حج کرنے کے لیے گئے، حج نفل، آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے بھی، حجت الاسلام آپ کے بھائی بھی، آپ کے گھر کی مستورات بھی۔ پہلے تو مینا کا راستہ بہت چھوٹا تھا، تنگ تھا، صبح 8 بجے سے لے کر کے دوپہر کے 1 بجے تک کھڑے رہے۔ حجت الاسلام نے کہا ابا جان کب تک کھڑے رہیں گے؟ جلال میں آگے اعلیٰ حضرت کہا دیکھ نہیں رہے ہو گھر کی عورتیں؟ احمد رضا خان جب فتوے دیتا ہے تو عمل کر کے بھی دکھائے گا۔ اگر میں نے ان بھیڑ بھاڑ کے اندر اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے گیا تو اجنبی مرد کا جسم میرے گھر کی عورتوں سے ٹچ ہو جائے، احمد رضا کو یہ گوارا نہیں۔ شادیوں کے شاپنگ کے نام پر اپنی بچیوں کو مارکیٹ میں لے جانے والوں، شادیوں میں ڈیجوں کے نام پر اپنی زندگی کو تباہ کرنے والوں،
اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے ڈیجوں میں ہزاروں خرچ کرتے ہو، ہونا تو یہ چاہیے تمہارے گھر میں اگر شادیاں ہو رہی ہیں، بچے کو اللہ نے یہ منظر دکھایا ہے، یہ خوشی کا دن دکھایا ہے، تو جتنا حرام کام میں پیسہ خرچ ہوتا ان سارے مال کو جمع کر کے یہ کہو ہمارے پڑوس میں غریب کون ہے، ہمارے پڑوس میں بیوہ کون ہے، کس کا بچہ بیمار ہے، کس کی ماں بیمار ہے، کس کا بیٹا بیمار ہے، ہم وہ پیسہ دے کر اس کے مرض کے لیے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ایسا کرے۔ اور سنو، جو شادی کے موقع پر، ارے میاں شادی تو سب سے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی کچھ آپشن رہتے ہیں، کچھ سٹیپ رہتے ہیں۔ سب سے پہلے منگنی ہوتی ہے، اس کے بعد تاریخ پڑتی ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے، شادی کا دن آتا ہے۔ سرکار نے منگنی کے بارے میں ارشاد فرمایا، کلو خطبت لیس فیہا تشاہد فہی کالید الجزمہ، اپنے گھروں میں ڈی جے باجے لگانے والے اور طرح طرح سے رقص و سرود کی محفلیں سجانے والے ذرا کان کھول کر سنے، میرے نبی فرماتے ہر وہ پیغام نکاح یعنی ہر وہ منگنی جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، فہیا کالید الجزمہ، وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے۔ مطلب یہ ہے اگر تمہارے بچے کی منگنی ہوئی، تم نے سرکار کے ذکر کی محفل نہیں سجائی، یاد رکھو تمہارے رشتے میں ناکامی آ رہی ہے، تمہارے رشتے میں برکتیں نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، جس شادی کے اندر ڈی جے ہو اور اس کے بعد میں ڈی جے ہو، تو یہاں تو منگنی میں اگر ذکر الہی نہیں تو برکت رہی، ان شادیوں میں کہاں سے برکتیں آئیں گی جہاں پر میرے رسول علیہ السلام کی شریعت کی خلاف ورزی۔ توجہ ہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ چلیے خیر یہی گفتگو ختم کر دیتا ہوں، کیا کیا جائے، بغیر مائک کے دو چار لوگ فیضیاب، زیادہ نہیں ہو پائے گا۔ بس یہی ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، بات تو مجھے بہت زیادہ کرنا تھی، ارے بھیا اتنا بھی نہ کر یار کہ ہم ہی مائک کو سنائیں اور مائک ہمیں سنائیں۔ ایسا کیا کرو آپ لوگ مغرب کے بعد پروگرام کیوں نہیں کرتے، عشاء تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا لیٹ ہو جائے، اچھا اس کے بعد بھی وقت کم پڑ گیا، اچھا اب مجھے تو بہرحال جب حکم ہوا تب میں چلا آیا، 2-4 منٹ لیٹ لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ چلیے محبت سے ذرا درود پاک سنا دیجیے اللہ ورحمہ۔ اب یہ تبصراتی گفتگو کا وقت بھی نہیں، نظریاتی گفتگو کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ہم سب پر خاص فضل فرمائے۔ ایک چیز تو آپ نے سمجھ لی انشاءاللہ الرحمن، حالانکہ اس پر کافی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، اور اپنی بیٹیوں کو بھی اسلام کا پیغام سنائیے اور بتائیے، اگر کسی داڑھی والے کا رشتہ آ جائے تو اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ میرے نبی کے زمانے میں ایک صحابی تھے جلیبیب، رنگ سے سانولے تھے، خاندان بھی نہیں تھا، رشتہ دار بھی نہیں۔ سرکار کی مسجد میں نماز پڑھ کے وہی رات کو سو جاتے، سرکار کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا الا تتزوج یا جلیبیب، شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ کہنے لگے حضور مجھے کون لڑکی دے گا؟ ساری بات بہت لمبی تفصیل ہے، بس اتنی بات عرض کروں، سرکار نے فرمایا اذهب الى ذاک البیت من الانصاری، فرمایا فلاں انصاری کے گھر چلے جاؤ اور جانے کے بعد میرا پیغام پہنچانا۔ وہ گئے، دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی من طرق الباب، اب من قرع الباب، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ کہنے لگے میرا نام جلیبیب ہے، میں سرکار کا صحابی ہوں۔ انہوں نے کہا لا عارفو، کا ہم نہیں پہچانتے، کا دروازہ تو کھولے، اندر گئے، کہ حضور نے آپ کو سلام بھیجا ہے، پیغام بھی بھیجا ہے، کیا کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی نے کہا بیوی سے مشورہ کروں، ساری کنڈیشن بیان کر دی، بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا۔ بیوی نے کہا نا بابا، ہماری بیٹی تو حسین و جمیل ہے، چونکہ ان کے ذہن میں قرآن کی یہ آیت ابھی تھی نہیں، جبکہ بیٹی کے ذہن میں تھی۔ وما کان للمؤمنین اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، قرآن پاک فرماتا ہے نا کہ جب اللہ رب العزت اور اس کے رسول فیصلہ کر دے تو ایمان والوں کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ اب اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ عمل دخل دے۔ رسول کریم علیہ السلام کی وہ پاکیزہ صحابی اندر سے آئے، اور آنے کے بعد آنے والے صحابی سے کہتے جملے سنے ذرا غور سے، آپ ہنگامی صورت کا شکار نہ ہو۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی اندر سے آئے، کہنے لگے میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ کر تو دیتا، لیکن یہاں حسن و جمال نہیں، بال و منال نہیں، خاندانی سطوت نہیں ہے۔ اتنا کہا انہوں نے منع کر دیا۔ پردے کے پیچھے وہی میرے مصطفیٰ کی شریعت کو پڑھی ہوئی بیٹی بیٹی تھی، ادھر سے آواز نکالتی ہے، کہتی ہے ادفعونی الی رسول اللہ فإنہ لن یضیعنی، کہتی ہے ابا جان آنے والے کا آسان جملہ آپ کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں۔ پیچھے سے آواز آتی ہے، کہتی ہے ابا جان آنے والا حسین نہ ہو تو نہ ہو، بھیجنے والا مصطفیٰ تو حسین و جمیل۔